الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا آخری حصہ ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج اور عمرے کو ملا کے کرے، جو حج اور عمرے سے فائدہ اٹھائے، جو عمرے سے فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ ملا کے، فمستیسر من الحج، تو جو آسانی ہو اس میں سے ہدی کرے، یعنی کہ قربانی کرے۔ فمن لم یجد، اور جو قربانی کو نہ پائے، فصیام، تو اس کے ذمہ روزے ہیں، 3 ایام فی الحج، 3 روزے ایام حج کے اندر، اور 7 اذا رجعتم، اور 7 روزے حج کے بعد۔ تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے، یہ 10 مکمل ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن، اور یہ جو حج اور عمرے کا ملانا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ، جس کے اہل یا جو خود رہائشی حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام وغیرہ کے میں نہ رہنے والا ہو۔ ابھی عرض کر دیتا ہوں، واتقوا اللہ، حج کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 196 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے کل میں نے حج کی 3 قسمیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ یہ جو آیت کے اندر ہے مکمل، اس حصے کے اندر جو مکمل بات ہے وہ سمجھ لی جائے، وہ یہ ہے کہ حج افراد وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف اور صرف حج ہو، عمرہ نہ ہو۔ حج قران وہ ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں ہوں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں۔ قران اور تمتع میں فرق یہ ہے کہ قران کے اندر عمرہ حج کے احرام میں ہوتا ہے، اور تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے گئے، آپ نے عمرہ کیا، احرام اتار دیا، اب اس کے بعد آپ نے جو ہے دوبارہ حج کے لیے دوسرا احرام باندھا ہے، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی ثابت ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، بعض نے کہا کہ آپ نے حج تمتع کیا تھا، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے حج تمتع کیا تھا۔ آپ نے ان کی طرف سے بکریوں کی قربانی کی تھی اور اپنی طرف سے اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ تو بہرحال حج تمتع اور حج قران وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو حج اور عمرہ دونوں کیا جاتا ہے۔ قران میں عمرے کو ملا کے کیا جاتا ہے اور تمتع میں عمرے کو علیحدگی سے کیا جاتا ہے۔ اتنا سا سمجھ لیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے جب ہم حج پہ جائیں گے تو اس وقت اس کو سمجھیں گے، ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دلچسپی کی بنا پر ہمیں وہاں کے لیے قبول فرما لے۔ تو بہرحال یہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو عمرے اور حج کو ملا کے کرے، بھلے سے قران کے ذریعے کرے، بھلے سے تمتع کے ذریعے کرے، تو اس کے لیے کیا ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج اور عمرے سے فائدہ حاصل کرے اور حج اور عمرے کو ملا کے کرے، فمستیسر من الحج، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ جو اس کے پاس قربانی ہے وہ قربانی کرے، یعنی کہ بکری میں سے، اونٹ میں سے، گائے میں سے جو جس میں آسانی ہے وہ ادا کرے۔ عربوں کے پاس بکریاں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ زیادہ تر اونٹ کی قربانی کیا کرتے تھے، بکریاں بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس ظاہر بات ہے اونٹ نہیں ہے، تو لہٰذا جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کے حساب سے آسانی سے کرے، لیکن قربانی کا جانور ہو، ایسا نہ ہو قربانی کے جانور کے علاوہ کوئی ہو۔ فمن لم یجد فصیام، اور اگر کسی کے پاس قربانی کا گنجائش نہیں ہے، فصیام 3 ایام فی الحج، عرفہ سے پہلے، یعنی کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے پہلے وہ 3 روزے ادا کر لے۔
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، قربانی کی قدرت نہیں ہے یا جانور نہیں ہے، تو وہ 3 روزے رکھے حج سے پہلے، و7 اور 10 روزے حج کے بعد رکھے، بھلے سے وہیں پر رکھ لے یا بھلے سے پاکستان آنے کے بعد رکھ لے یا اپنے ملک جانے کے بعد رکھ لے، تو یہ 10 روزے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو حج تمتع اور حج قران کی اجازت ہے، یہ اجازت ہے ان لوگوں کے لیے جو میقات کے باہر سے آئیں گے، یعنی کہ جو لوگ حرم میں، مسجد نبوی میں، جو لوگ حرمین میں پہلے سے موجود ہیں، ان کو قران اور تمتع کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ حرم میں پہلے سے موجود ہیں، مسجد نبوی غلط ہے، جو لوگ حرم میں پہلے سے موجود ہیں، مکہ شریف میں پہلے سے موجود ہیں، تو ان کے لیے تمتع اور قران کی اجازت نہیں ہے، وہ لوگ صرف حج افراد کریں گے۔ تو یہ جو اجازت دی ہے یہ صرف باہر کے لوگوں کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے اندر ایک رسم تھی کہ کوئی بھی حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتا، یعنی کہ کسی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بس آئیں اور صرف حج کریں، اس کے علاوہ کوئی شخص عمرہ کرے گا تو وہ ناجائز اور حرام کام کرے گا۔ تو یہ ایک غلط رسم اور غلط بدعت موجود تھی وہاں پر کہ عمرے کو ناجائز کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل حرم کے لیے منع کر دیا کہ وہ عمرہ نہ کریں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عمرے کے ساتھ حج کو ملا کے کریں، اور باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جائز ہے وہ عمرے کے ساتھ حج کو ملا کے کریں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے عمرہ ملا کے کریں حج کے ساتھ، یا پھر عمرے کا احرام اتار دیں اور حج کا احرام دوبارہ باندھیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آتی ہوگی۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہاں پر اللہ نے بڑا ہی سخت الفاظ استعمال کیے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ تو محبت کے الفاظ ہیں۔ واعلموا، لیکن جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت پکڑنے والے ہیں۔ دیکھیں عبادت کا ذکر ہو رہا ہے اور عبادت کے اندر عذاب کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بھئی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور لوگ گروپ کے پیچھے چلنے کی وجہ سے بہت سے واجبات چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ جو بتائے گا گروپ لیڈر بتا دے گا، جو بتائے گا گروپ لیڈر بتا دے گا، وہ کوئی بہت ہی اچھا ہو یا بڑا مفتی ہو تو وہ بتا بھی دیتا ہے، لیکن صرف اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، باقی جو سکھایا جاتا ہے، جو کلاسیں ہوتی ہیں اس میں جاتے نہیں ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہاں جا کے دیکھا جائے گا جو ہوگا، سب کے ساتھ ہم بھی چل رہے ہوں گے تو ظاہر بات ہے سب لوگ جہنم میں تھوڑی جا رہے ہیں، ہم بھی ویسے ہی کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ایک رکن کو سیکھنا چاہیے، ایک ایک رکن پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت کے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے صحیح کرتے ہوئے میں نے کہا، میں نے کسی چیز کو اوپر سے ہاتھ لگایا تو میں نے دیکھا پیچھے لائن لگی، جو بھی آ رہا ہے وہ بھی ہاتھ لگا کے، جو بھی آ رہا ہے وہ ہاتھ لگا کے آ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ ہاتھ لگا کے آ رہا ہے۔ احرام طواف کرتے ہوئے کوئی خاص عمل کر دیا، کسی نے دیکھ لیا وہ بھی اس کے پیچھے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا، ہو سکتا ہے یہ کوئی ضروری چیز ہو، مجھے پتہ نہ ہو، تو جاہل بن کے نہ جائے بلکہ سیکھ کے جائے، وہاں پر نظر کی حفاظت کرے خاص طور پر، اور دیگر معاملات۔ آیت نمبر 196 یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اس کے اندر مختلف مضامین ہیں تو ان کا خلاصتاً سمجھ لیا جائے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کسی نے کوئی نفلی عبادت شروع کر دی ہے تو اب اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی عمرے کے لیے جائے، کسی سبب کی بنا پر عمرے سے روک دیا جائے تو اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ قربانی کرے کہاں پر؟ حرم کے اندر، اور جب اس کا جانور وہاں پر پہنچے اس کے بعد سر منڈوائے، اس کے بعد سر صاف کروائے تو عمرے کا احرام کھول سکتا ہے، ورنہ ایسے ہی نہیں کھول سکتا۔ پھر اگر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس صورت کے اندر اس کو اجازت ہے کہ سر صاف کرائے، لیکن یا تو صدقہ کرے یا اتنا صدقہ کرے 6 مسکینوں کے بقدر، یا کوئی قربانی کا جانور ذبح کرے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز جو میں نے آج عرض کی کہ جو حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے اس کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ قربانی شکرانے کی قربانی ہے تو قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو وہ 10 روزے رکھے گا۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 روزے حج کے دنوں
دنوں میں، یعنی کہ 10 ذی الحجہ سے پہلے اور باقی 7 روزے بعد میں۔ اگر کسی نے 3 روزے پہلے نہیں رکھے تو پھر اس کے ذمہ قربانی ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بھلے سے کیسے بھی کرے لیکن قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔ ہاں، حج قران اور حج تمتع باہر کے لوگوں کے لیے ہے، اہل حرم کے لیے حج افراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ۔ بات وہی چل رہا ہے، نہیں چھیڑنا یار، کیا کر رہی ہے؟